ظاہر ہے عمران بھائی نے کر لیا. عمران بھائی کے بعد بات کرنا ظاہر ہے حکم ہے سر کا, تو میں بات کر رہا ہوں. میں صرف ایک بات کروں گا جو مشتاق صاحب نے اس دن کی تھی جب 2 شہداء کا یہاں پر جنازہ پڑھا گیا, تو بڑی عام بات کی تھی مشتاق صاحب نے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اسرائیل کے خلاف نعرے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اگر واقعی یہ فلسطین کے ساتھ ہیں, اگر واقعی یہ اسرائیل کے خلاف ہیں, اگر واقعی یہ ظلم اور جبر کے خلاف ہیں, تو مشتاق صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. اگر یہاں پہ وزیر اعظم چل کے آ جاتے, یہاں پہ کابینہ چل کے آ جاتی, یہ جو اس وقت جن کے ہاتھ میں سارے نظام ہے وہ چل کے آ جاتے اور آ کر یہاں مشتاق صاحب کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کہتے کہ مشتاق صاحب آپ اس کاز میں اکیلے نہیں ہیں, یہ کاز ہمارا بھی ہے, ہم سب کا کاز ہے, تو پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو میسج چلا جاتا. لیکن آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آنا چاہے گا اس کا ہم راستہ روکیں گے, ہم چاروں طرف سے محاصرہ کریں گے اس کیمپ کا, ہم لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, ہم تھریٹ کریں گے, ہم اس کیمپ کی کوریج نہیں ہونے دیں گے. تو بتائیں پھر کیا سمجھا جائے؟ مطلب آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف بات سے, یہ اصل سوال ہے. فلسطین کے حق میں بات کرنے سے آپ کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ کے وزراء ذرا سی بات پہ, جہاں پہ آپ کی کرپشن, لوٹ مار, مفاد کی بات آتی ہے, جہاں آپ کے اپنے خاندان کی بات آتی ہے, آپ کے وزراء پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عدلیہ پہ حملے کرتے ہیں جس کی آئین اجازت نہیں دیتا. آپ کے وزراء آ کے ججز کو تھریٹ کرتے ہیں, 6 ججز پہ حملے کرتے ہیں, تو نرلا صاحب حملے کرتے ہیں. لیکن یہ گرج برس, یہ دھمکیاں, یہ جو لب و لہجہ جو آپ کا اپنے ملک کی عدلیہ کے خلاف ہے, آزاد ججز کے خلاف ہے, اپنے ملک کے لوگوں کے خلاف ہے, یہ گرج برس, یہ دھمکیاں آپ کی اسرائیل کے معاملے میں کیوں نہیں آتی؟ آپ کو تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کے اسرائیل کے خلاف بات کر دیں. چلیں اسرائیل کے خلاف نہ بولیں, آ کے فلسطین کے حق میں بات کر دیں. آپ کو تو یہ اجازت نہیں ہے. کیا جب سے یہ سیشن چل رہے ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے, اب آپ نے بلا لیا اجلاس دونوں ایوانوں کا صرف اس لیے کہ آپ عدلیہ پہ حملے کریں؟ کیوں نہیں آپ بات کرتے فلسطین کے حق میں؟ آپ کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف بات کرتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مشتاق صاحب نے کہا, یقین کریں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھتے ہیں. میرا خیال ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے, جس کو یہ پیغام پہنچے, خاص طور پہ میں ایڈریس کروں گا, دعوت دوں گا, ریکویسٹ کروں گا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے. پوری دنیا میں اس وقت اسٹوڈنٹ سڑکوں کے اوپر ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے میری استدعا ہے, اپیل ہے, ہمیشہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہراول دستہ رہے ہیں ہر مہم کا. میری استدعا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ہے. میں شہریوں کو نہیں کہہ رہا آنا چاہیے ان کو, لیکن بدقسمتی ہماری, ہم اس طرح سے نہیں آتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشتاق صاحب اور ان کے ساتھ 200, 250, 300 لوگ بیٹھے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے. انہی کا کام ہے, ان کا کام نہیں ہے, ہم سب کا کام ہے. اگر کل یہاں پہ 10-15 ہزار لوگ ہوئے نماز جمعہ پہ, تو یہ اتنا بڑا میسج آئے گا پوری دنیا میں, اور ہمارے حکمرانوں پہ یہ دباؤ ہوگا کہ یہ بات کریں فلسطین کے حق میں. اپنی ذمہ داری ادا کیجئے, باتیں نہ کیجئے, صرف سوشل میڈیا پہ بات نہ کیجئے. کل ہم آپ کے انتظار کریں گے. سب آئیے, جمعہ یہی پڑھیے اور بتائیے کہ مشتاق صاحب جس کاز کو لے کے نکلے ہیں ہم سب اس کاز میں ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ یہ کاز صرف مشتاق صاحب کا کاز نہیں ہے, یہ کاز صرف جماعت اسلامی کا کاز نہیں ہے, یہ کاز کسی ایک جماعت کا کاز نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کا کاز ہے, یہ ہر انسان کا کاز ہے, کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے. بہت شکریہ.